ایکسپٹ کریں گے نا؟ لیں گے نا ہاتھوں ہاتھ؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا کتنے ساتھی عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو، اللہ آپ کے آنے کو، اللہ آپ کے بیٹھے کو قبول فرمائے۔ اب آپ تو ہنس لیے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اب ہم اپنا ہماری جو فطرت ہے وہ کڑوی بات بولنے کی فطرت ہے، ہم ہنساتے بہت کم ہیں، اور مجبوری یہ ہے کہ ہم لگاتار 2 رات پروگرام کر کے بات ہوئی، پھر یہاں پروگرام، اس پر بھی 12 کے بعد موقع، پھر کل ہمیں مولانا پور ایک گاؤں کا نام وہاں جلسہ، یہ بھی 12 کے بعد، یہ ایک مجبوری ہے، ورنہ جو خاکہ ہم نے آپ کے لیے بنا کے لایا تھا اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم نے چند بات جو ضروری ہے اس کو ہم نے لکھ لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کروں گا بلکہ چند باتیں آپ سے کروں گا، کچھ آپ کو جواب دینا ہے، کچھ آپ کو مجھ سے سوال کرنے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے جو فرمایا، اے میرے حبیب، میرے پیغمبر، میرے نبی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وہی نازل کی اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ چونکہ وہ پہلا بار ایسا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھنا جانتا ہوں۔ فرشتے نے دبایا، بھینچا زور سے اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، ارے میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں، کچھ تو دکھاؤ مجھے پڑھنے کے لیے۔ زور سے دبایا گیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ بہرحال یہ مضمون لمبا ہے، اس کی تفسیر الگ ہے، شان نزول الگ ہے، وہاں جا کر کے آپ کے وقت کو ضائع کرنا مقصد نہیں ہے۔ مجھے اس آیت سے اور اس جملے سے ایک پیغام کی طرف، ایک میسج کی طرف آپ کو لے جانا ہے اور آپ کو ایک سبق دینا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے کیا پیغام دیا ہے مجھے اور آپ کو۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اقرأ، پڑھنے کے بارے میں، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھیے، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دیجیے، یہ نہیں کہا کہ حج ادا کیجیے، اقرأ پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے پڑھنا یہ بہت بڑا اونچا کام ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اور آپ لوگ سعادت مندی کے لائق ہیں، آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں کہ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں اور آپ کے اس گاؤں میں مکتب کا قیام ہے اور بچے الحمدللہ پڑھ رہے سنے، اور ہمیں خوشی ہوئی جب بچوں نے پروگرام پیش کیا، اچھا لگا۔ چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ جو صحیح سے اپنا نام بھی نہیں بول سکتا، اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے جب وہ کہتا ہے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ میں سے کتنے ایسے بوڑھے لوگ ہوں گے جنہیں کلمہ صحیح سے یاد نہیں ہوگا، جنہیں ترجمہ صحیح سے یاد نہیں ہوگا، جنہیں مفہوم صحیح سے یاد نہیں ہوگا، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قربان جاؤں میں ایسے اساتذہ پر، قربان جاؤں ایسے اراکین پر، قربان جاؤں آپ جیسے لوگوں پر کہ آپ کی محنت، آپ کی توجہ، آپ کی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو اپنے باپ کا نام بھی صحیح سے نہیں جانتا ہے، وہ اپنی معصوم سی زبان سے یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ایسے بچوں سے میں یہ امید کرتا ہوں کل یہ بچہ میرے لیے قاسم نانوتوی بنے گا، مولانا علی میں حسن ندوی بنے گا، یہ بچہ میرے لیے مستقبل ہے، یہ بچہ میرے لیے فیوچر کی ایک اچھی چیز ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے وحی نازل کی اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ، پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک چیز کی قید لگا دی، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، بسم ربک الذی۔ اب یہ نہیں کہا کہ اقرأ القرآن، اقرأ الحدیث، اقرأ الشریعہ، اقرأ دین المحمدیہ، ایسا کچھ بھی نہیں، اقرأ، پڑھیے جو پڑھنے کا من کرتا ہے۔ انگلش پڑھنے کا من کرتا ہے پڑھیے، حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہندی پڑھنے کا من کرتا ہے پڑھیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ سائنس پڑھیے، لیکن شرط ہے بسم ربک الذی خلق۔ آپ اسکول میں پڑھیے، آپ ڈاکٹر بن جائیے، ماسٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، پروفیسر بن جائیے، پرنسپل بن جائیے، لیکن یاد رکھیے بسم ربک الذی، بسم اللہ ہونا چاہیے شروع میں۔ یہ مکتب ہے، اسی لیے مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، دکھ اس بات پہ ہے، رنج اس بات پہ ہے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، چھوٹا بچہ ہے جو صحیح سے بولنا نہیں جانتا ہے، آپ اسے اسکول بھیجتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، اور مجھے اس کا کوئی درد نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ الٹا لٹک جائیں گے، اس کا مجھے درد نہیں ہے، لیکن جو حق ہے وہ ہم بول کے رہیں گے، قل الحق وإن كان مرا، ہم بول کے رہیں گے۔
آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، مکتب میں نہیں بھیج کر اسکول بھیجتے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا وہ چھوٹا بچہ کیا پڑھتا ہے؟ اے فار اللہ پڑھتا ہے کیا؟ اے فار اللہ، مجھے بتائیے کون سا ہے؟ اگر کہیں پر ہمارے ہاں جس اسکول کے پرنسپل، ڈائریکٹر اور جس اسکول کی جو ذمہ دار مسلمان عالم علماء ہے، وہاں یقیناً اس اسکول سے جو ڈاکٹر بنے گا وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل کر بنے گا، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایسے ہزاروں اسکول ہیں جہاں پر آپ اپنے معصوم بچوں کو بیچتے ہیں، وہ کیا پڑھتا ہے؟ سی فار کیا پڑھتا ہے؟ آپ بولیے تو سی فار کیا پڑھتا ہے؟ کوئی ایک بولیے سی فار کیٹ پڑھتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں سی فار کیٹ کیوں؟ سی فار اور کوئی لفظ نہیں آتا کیا؟ سی فار کار بھی تو آتا ہے، کیٹ کیوں پڑھایا؟ مسلمانوں سمجھیے آپ اپنے دشمن کو، آپ اپنے دشمن کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سی فار کیٹ کیوں پڑھایا گیا؟ کتاب میں سی فار کیٹ کا لفظ کیوں آیا؟ اچھا ڈی فار کیا پڑھاتا ہے؟ اور نہیں آتا کیا؟ ڈی فار ڈور بھی تو آتا ہے، دروازہ۔ کتنے الفاظ ہیں؟ ہزاروں الفاظ ہیں۔ اچھا پی فار اکثر و بیشتر کیا کتابوں میں؟ پی فار اور پی فار پگ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچپن میں پگ پڑھے تھے، آج مجھے درد ہوتا ہے، پی فار پگ پڑھائے تھے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جو چھوٹا بچہ جسے کلمہ پڑھانا تھا، جسے اللہ کا نام سکھانا تھا، جسے رسول اللہ کا نام سکھانا تھا، وہ سی فار کیا پڑھے گا؟ چھوٹا سا معصوم سا بچہ بلی 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 رٹے گا تو بڑا ہو کر کے بلی کی طرح جھپٹا نہیں تو کیا کرے گا؟ جو چھوٹا معصوم بچہ، پتا ہے آپ کو وہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے دل میں جو لکھا گیا وہ مرتے دم تک رہے گا، پتھر کی لکیریں ہوں۔ ہمارے مدرسے میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو حافظ بنتے ہیں، جو پہلے جو پارا حفظ ہوتا ہے وہ آخر تو اکثر و بیشتر زیادہ یاد رہتا ہے۔ کیوں؟ کچے عمر میں جو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ڈی فار ڈاگ، ڈی فار ڈاگ، کتا 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 پڑھے گا تو بڑا ہو کر کے اس کے اندر کتے کی صفت نہیں تو کیا انسان کی صفت آئے گی؟ کیا آپ نے سوچا؟ پی فار پگ، پی فار پگ، سور سور رٹے گا تو کیا اس کے اندر انسان کی صفت آئے گی؟ آپ اور ہم سور کا نام لینے کے لیے کوسوں دور بھاگتے ہیں، لیکن چھوٹا سا معصوم سا بچہ سور چھوٹے بچے میں رکھتا ہے، اس کے اندر انسان کی صفت۔ آپ یہ ان سے امید لگائے رکھتا ہے، ہرگز آپ خام خیالی میں ہیں، آپ بھول میں ہیں۔ ہاں اگر آپ اقرأ بسم ربک الذی، اگر آپ اس آیت پر عمل کرتے، پہلے مکتب بھیجتے، مکتب سے آپ کا بچہ بسم اللہ پڑھ کے نکلتا، اللہ کا نام لے کر کے نکلتا، پھر اسکول میں جا کر کے وہ پک پڑھ لے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے تو مکتب کو دیا ہی نہیں کچھ اہمیت۔ کہتے کہ بھئی یہ مولوی لوگ کیا کر دیا، عالم لوگ کیا کر دیا، اللہ کے بندے کیا کہ میں بتاؤں، سچ ہے لیکن کڑوی ہے لیکن سچ ہے، میں بتاتا ہوں کیا کیا۔ آپ جن بچوں کو نہیں پوچھتے، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب، مالداروں، آپ جن بچوں کو نہیں پوچھتے جو غریب کا بچہ کہیں جا کر پنچر بناتا ہے، جو غریب کا بچہ ہوٹل میں پلیٹیں صاف کرتا ہے، مالداروں آپ جن بچوں کو نہیں پوچھتے ہیں، مولوی آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تو ہوٹل میں کام کرتا ہے، چل بیٹے مدرسے میں چل، چندہ مانگ کے پڑھاؤں گا بڑھاؤں گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مولوی کیا کر رہا ہے، مکتب کیا ہے؟ اللہ کے بندے مکتب ہی آپ جن بچوں کو نہیں پوچھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی کا ہائے ہائے مولوی، پتہ ہے کیا پڑھاتا مولوی؟ بتائیں، قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن پاک کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ شق ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ لیکن وہ کتاب جو پاک پوتر ہے، کیسی کتاب ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حکیم۔ وہ کتاب پڑھاتا ہے استاد جس کے نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، چاروں طرف سے کوئی کمی، کوئی بطلان نہیں پائی جاتی، وہ کتاب پڑھاتا ہے۔ جب آپ اور ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پارے کو کھولتے ہیں تو قرآن کا عقیدہ بناتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے میرے قرآن کے پڑھنے والے سن، اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو پہلے یہاں ایک عقیدہ بنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسی پاک پوتر صاف کتاب اس بچے کو وہ مولوی مکتب میں پڑھاتا ہے
جس بچے کو آپ نے پنچر بنانے کے لیے آپ نے ہوٹل میں ڈال کے آیا تھا، یہ کام مولوی کرتا ہے مکتب میں۔ آپ مکتب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور قرآن کیا ہے؟ یہ موضوع بہت جائے گا لیکن میں اختصار سے قرآن کیا ہے میرا تو یہ چیلنج ہے، میرا چیلنج۔ ہم اپنے باقی علاقے میں بھی چیلنج کرتے ہیں، دھڑلے سے کھلم کھلا بنداس چیلنج کرتے ہیں۔ تم ہزاروں سوال لاؤ، جواب قرآن دے گا۔ مثلا آپ سوال کیجئے کہ مجھے چلنا ہے، کدھر چلنا ہے؟ قرآن کا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چل۔ میں نے قرآن سے سوال کیا وہ کون سا سیدھا راستہ مجھے نہیں پتا، تو قرآن کا صراط الذین انعمت علیہم، ارے وہ سیدھا راستہ جن پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے انعام کیا۔ پھر سوال کیا، ارے کون وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے کہا 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ جس راستے پر چلتے اس پر چل کامیابی مل جائے گی۔ آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے پوچھ کے دیکھیے، قرآن سے کہیے کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، کیسی تجارت کروں جس سے مجھے نفع ہو؟ تو قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں میں ایک ایسی تجارت بتاؤں اور تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا؟ قرآن سے آپ پوچھئے کہ میرا نام کیا ہے، تو قرآن کہے گا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ قرآن سے پوچھا میرا لقب کیا ہے، تو قرآن کہے گا کنتم خیر امہ، تمہارا لقب خیر امت ہے۔ قرآن سے پوچھا میرا کام کیا ہے، تو قرآن کہے گا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ قرآن سے پوچھئے کہ مجھے کس زندگی کو، کس شخص کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے، تو قرآن کہے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بھائیوں مسلمان، قرآن سے پوچھ کے تو دیکھ کہ مجھے چلنا ہے، کدھر چلنا، قرآن بتائے گا۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ میں نے بائک خریدی ہے، موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، کیا کروں؟ تو قرآن کہے گا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے معلوم کر۔ قرآن کیا نہیں بتاتا؟ ہمارے بارسو علاقے میں وہ جو مدرسے والے عشر اصولی کرتے ہیں نا وہ فصل کے موقع سے، تو کسی نے کہا کہ نہیں اس فصل، چونکہ ہم اس یہاں علاقے میں نہیں رہے، بنگلور میں رہے، تو مجھے یہاں کا اتنا حال کچھ معلوم نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی عشر یعنی 10واں نکالنا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں 20واں نکالنا چاہیے۔ ایک اچھا واویلا مچ گیا، اچھا شور شرابہ مچنے لگا۔ ہم نے کہا کہ آئیے ہمارے پاس، کیا ہوا؟ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، چند مفتی کہتے ہیں کہ نہیں 20واں حصہ نکالا جائے گا، اور چند مفتی کہتے ہیں کہ نہیں 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ ہم نے اس میٹر کو سولو اس طرح سے کیا، ہم نے کہا کہ ایسا کیجئے آپ میری بھی مت مانیے، آپ اس کی بھی مت مانیے، ایسا کیا قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کیا بولتا ہے، 10واں نکالے کہ 20واں نکالے؟ تو وہ کیسے؟ ہم آئیے نا قرآن سے پوچھ کے دیکھتے ہیں، ہمارا چیلنج ہے نا، آئیے قرآن سے پوچھتے وہ کیا کہتا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ 10واں نکالے کہ 20واں، تو قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے حبیب، دنیا والوں سے یہ اعلان کر دو اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری سنت پر چلو۔ تو قرآن نے کہا کہ اس کا جواب مجھ سے نہیں، نبی کی حدیث سے لے۔ ہم نبی کی حدیث میں گئے تو اس میں حدیث میں لکھا ہے کہ اگر پانی اپنا لگا ہے تو 20واں نکالو، اگر خدا کا لگا 10واں نکال، مسئلہ۔ قرآن میں کیا نہیں ہے دوستو؟ آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن دے رہا۔ یہ کتاب، یہ قرآن مکتب میں آپ کے ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جن بچوں کو آپ جو نہیں پوچھتے ہیں، ہوٹلوں میں، سائیکل کی پنچر کی دکانوں میں پھینک کے آتے ہیں، ایسے بچوں کو آپ کا مفتی، آپ کے گاؤں کا امام، آپ کے گاؤں کا